ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 148۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نساء میں بہت ساری باتیں مومنین کو ایک اسلامی اور پرسکون معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے بتائی گئی ہیں کہ ایک اسلامی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان نہ صرف مسلمان، ہر انسان ایک اچھی، مناسب، پرسکون، بے دھڑک زندگی کرے اور بندگی خدا کے مراحل طے کرے۔ وعلیکم السلام۔ بندگی خدا کے مراحل کو درجہ بے درجہ طے کرے، اس لیے کہ انسانوں کا بندگی خدا کو انجام دینا یہ منوط ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ ذہنی طور پر آرامش میں ہو، ذہنی سکون میں ہو، پریشانیوں سے دور ہو اور چھوٹے چھوٹے دنیاوی کاموں میں مصروف نہ ہو، یا مشغلوں میں یا خرابیوں کو دور کرنے میں مصروف نہ ہو۔ اگر اس کے پاس مناسب زندگی ہے تو وہ بہتر انداز میں بندگی خدا کر سکے گا۔ البتہ یہ نہیں کہ جب حالات خراب ہوں تو بندگی خدا ممکن نہیں۔ بندگی خدا ہر صورت میں ممکن ہے، اس لیے کہ جو مشکل حالات ہیں اس میں بندگی کے تقاضے مختلف ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بندگی کے تقاضے جو سہولت کے زمانوں میں ہوتے ہیں وہی بندگی کے تقاضے اس زمانے میں بھی ہوں جب مشکلات ہیں۔ یقیناً وہ بندہ خدا وہی ہے جو مشکلات میں صبر کرتا ہے، تو یہی بندگی خدا ہے۔ مشکلات کو اچھے طریقے سے سہتا ہے، مناسب انداز میں وقت گزارتا ہے، اور جو نعمات موجود ہوتی ہیں ان کے لیے خدا کا شکر کرتا ہے، اور جو اس میں کمزوریاں، کمیاں، نقص ہوتے ہیں اس کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ تو اس طرح بندگی جاری رہتی ہے حتیٰ مشکل حالات میں بھی۔ اب ایک صورتحال ایسی ہوتی ہے معاشرے میں کہ کچھ لوگ جابر اور ظالم اور قاہر ہوتے ہیں، اپنے زور کی بنیاد پر، اپنے وسائل کی بنیاد پر کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔
اپنے سے کم وسائل رکھنے والے لوگوں پر، اپنے سے کم زور اور طاقت رکھنے والے لوگوں کو اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہیں، اپنی حکمرانی، اپنا اثر و رسوخ جتانا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں اے اللہ، آیا ان لوگوں کو جن پر ظلم ہوا ہو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا وہ صبر کر کے چپ رہ جائیں اور خاموشی سے اس ظلم کو سہ لیں اور پھر اس کے بعد بھی اس کے بارے میں اظہار نہ کریں یا کریں؟ اے اللہ، اس بارے میں بندگی کے تقاضے کیا ہیں؟ تیری بندگی کیا اجازت دیتی ہے کہ آیا صبر کرے اور چپ رہ جائے اور بولے نہیں جو ظلم ہوا ہو؟ قرآن جیسے کہ باقی تمام موارد میں، جیسے کہ قرآن نے خود بھی کہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو یہ بات اس بارے میں بھی ہے اگر ظلم ہوا ہو تو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس پر زمانہ بیت جائے یا کچھ ٹائم بیت جائے تو کیا ہے ہونا چاہیے؟ یہاں آ کر اس سورہ نساء میں یہ آیت نمبر 48 ہمارے لیے راستہ کھول دیتی ہے، واضح کر دیتی ہے کہ خدا کریم کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جس پر ظلم ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جس ظالمین کے بارے میں خدا کریم قرآن میں 20 بار کہہ چکا ہے کہ ظالمین کو تو ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ ظالمین جو ہے وہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی جن حالات کا سامنا کریں گے، قرآن میں اس کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ اب صرف یہ سمجھ کر کہ خدا کریم ان سے انتقام لے لے گا، خدا کریم خود ان سے نپٹ لے گا، ان کو جو سزا دینی ہے دنیا میں دے دے گا، آخرت میں دے دے گا، آیا اس کو دیکھ کر جو مظلوم ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چپ رہنا چاہیے؟ تو یہاں خدا کریم آیت نمبر 148 سورہ نساء میں یوں فرماتا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ اونچی آواز میں سخت باتیں کرے، وہ باتیں جو ناپسند ہوتی ہیں، حتیٰ وہ باتیں جو ناپسند ہوتی ہیں وہ باتیں بھی کسی کو اجازت نہیں ہے، یعنی کسی کو برا بھلا نہ کہنا۔ مثلا کسی کو کوئی برا بھلا کہے اور وہ بھی اونچی آواز میں سب کو بتا کر برا بھلا کہے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اے اللہ، کوئی گنجائش الا من ظلم، مگر وہ شخص جس پر ظلم ہوا ہو وہ بلند آواز میں ان کو برا بھلا کہہ سکتا ہے جنہوں نے اس پر ظلم کیا ہے، ان کے ظلم کو برملا کر سکتا ہے۔ یقیناً وہ ظالم ہیں تو یہ ان کو ممکن ہے کہہ تو کچھ نہ سکے، بات صرف قول کی ہے۔ دیکھیں انسان جو کمزور ہوتا ہے اس کے پاس اور تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے سوائے کیا، کس چیز کے؟ زبان کے، بات کے، وہ صرف بات کر سکتا ہے۔ اب وہ اپنے ظلم کا انتقام یا اس کا بدلہ تو نہیں لے سکتا، اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ پھر کیا خدا کریم نے یہ کہا ہے کہ لا یحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے الجہر بالسوء، کہ برا بھلا ظالم کو کہا جائے،
الا من القول الا من ظلم، مگر وہ شخص کہہ سکتا ہے جس پر ظلم ہوا ہے، جس پر ظلم ہوا ہے وہ اجازت رکھتا ہے کہ برا بھلا کہے، کس کو؟ ظالم کو۔ اور یہ اس لیے ہے کہ معاشرے میں وہ اپنی بات کر سکے۔ اس کے دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا یہ پتہ چلے کہ وہ مظلوم واقع ہوا ہے، دوسرا یہ پتہ چلے کہ ظالموں نے ظلم کیا ہے، ان کے ظلم کو سب کے سامنے بیان کیا جائے۔ بات دیکھیں، خدا کریم نے یہ نہیں کہی کہ جو مظلوم واقع ہوا ہے وہ انتقام لے، مقابلہ کرے اور ان کو اسی طرح ظلم کا شکار کرے، یا ان کو بھی اسی طرح کے حالات کا شکار کرے جن حالات کا انہوں نے شکار کیا ہے، بلکہ کیا کہہ رہا ہے؟ من القول، بات صرف بات کرنے کی ہے، قول کی ہے، کہ اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے، اپنے اظہار کے ذریعے الجہر بالسوء، یعنی جہر کہتے ہیں اونچی آواز میں، بلند آواز میں، سب کے سامنے، بالسوء، سوء کا مطلب ہوتا ہے برا بھلا کہنا، برا بھلا، تو برا بھلا کہے ان کو جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ اور یہ کس کو اجازت ہے؟ اللہ کو ویسے پسند نہیں ہے اونچی آواز میں کوئی بات کرے، جیسے کہ ایک آیت میں لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ بلند آواز میں باتیں مت کیا کرو، کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بری، کتنی ماڑی اور گندی آواز ہوتی ہے اونچی گدھے کی۔ تو یعنی ایک مثال دے کر کہا کہ انسان جو بلند آواز میں بلا وجہ بولتا ہے اور وہ بھی برے بھلے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، عام حالات میں بھی اچھی نہیں ہے۔ تو برا بھلا کہتے ہوئے تو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ اونچی آواز میں یہ کام کرے۔ ہاں، ایک جگہ خدا کریم نے استثناء دیا ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہو وہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ اونچی آواز میں اپنے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے۔ اہل بیت کے ماننے والے قرآن کی ایک اور آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہ کہتی ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اس بات کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآنی حکم کے مطابق ہمیں اہل بیت رسول سے محبت رکھنی چاہیے، اور یہ تقریباً تمام مسلمانوں کا متفق علیہ قول ہے کہ اہل بیت رسول سے محبت ہر انسان کا جزو ایمان ہے۔ اہل بیت سے محبت الا المودۃ فی القربی، کہ اکثر مفسرین نے فی القربی سے مراد اہل بیت رسول لیے ہیں، ہر چند کے اس کی مختلف دوسری تفسیریں بھی کی گئی ہیں، اور بعض نے قربہ سے مراد امت محمدیہ لیا ہے، بعض نے اس سے اپنے اقربا لیا ہے کہ اپنے رسول خدا آپ سے اجر مانگ رہے ہیں کہ اپنے ہی رشتہ داروں سے آپ محبت کریں۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ رسول خدا اپنے لیے جس چیز کا اجر مانگتے ہیں وہ آپ کے یعنی امت مسلمہ کی محبت ہو یا دوسروں کی، تو ان ساری چیز یہ بہت کمزور قسم کی تفسیریں لگ رہی ہیں۔ جو مین اور بہت زیادہ مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ یہی ہے کہ الا المودۃ فی القربی، یہ الف لام جو القربہ میں لگا ہوا ہے یہ خاص الف لام ہے، اور اس کا معنی ہے کہ یعنی رسول خدا کے جو قربا ہیں وہ والے، اور وہ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت سے محبت
بس اہل بیت سے محبت اجر رسالت ہے۔ اچھا، اب اجر رسالت ہے تو آیا یہ جو رسالت کا کام ہے یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اس وقت تھے، رسول خدا کے زمانے میں تھے، وعلیکم السلام۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بھی جو مسلمان آئے ان کے لیے اہل بیت کی محبت، جیسے قرآن ان پر لاگو ہوتا ہے، قرآن کی ساری آیات بھی ان پر لاگو ہوتی ہیں۔ ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے قرآن ہی تو مستمسک ہے، قرآن کے ذریعے ہی تو دین باقی ہے، قرآن کے ذریعے ہی تو سارا ایک جو سلسلہ ہے استحکام، عروۃ الوثقیٰ ہے، وہ باقی ہے۔ ہمارا ایمان بھی قرآن کی وجہ سے ہے۔ اگر قرآن درمیان سے ہٹ جائے تو ہمارے پاس رسول خدا کو ماننے کے لیے کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اسی طرح قرآن بلاتا ہے جس طرح رسول خدا کے زمانے میں بلاتا تھا۔ تو آج اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں جیسے باقی احکام پڑھتے ہیں تو اجر رسالت کا تقاضا آج بھی ہم سے ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر آپ نے اجر رسالت دینا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ محبت اہل بیت رکھیں۔ اب جب محبت اہل بیت ضروری ہو گئی تو اگر ہم دیکھیں محبت اہل بیت، اور جو محبوب ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے وہ انسان اس کو اپنا ہی سمجھتا ہے، وہ اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اچھائی ہوتی ہے تو اپنے ساتھ اچھائی سمجھتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ ظلم سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ کہ کربلا میں ایسی صورتحال پیش آئی کہ اہل بیت رسول ہیں اور اصحاب رسول ہیں۔ کون انسان ہے جو امام حسن اور امام حسین کو اصحاب رسول نہیں سمجھ سکتا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اہل بیت تو ہیں ہی، وہ اصحاب رسول بھی ہیں؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا صحابیہ بھی ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ اہل بیت کا حصہ ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اہل بیت رسول پر اور اس کے ساتھ وہ جو دوسرا عنوان ان کا ہے کہ اصحاب رسول بھی ہیں، وہ اصحاب رسول کی جو بھی تعریف کی جائے، جو بھی کرتے ہیں، اس میں یہ سب سے قریبی ترین افراد شمار ہوتے ہیں۔ تو کوئی اگر فرض کریں کہ اہل بیت کے اس کو نہ سمجھے، قرآن کی بات کو نہ سمجھے، تو کم از کم اصحاب رسول کی لیول پر تو مانے گا۔ تو اگر دیکھا جائے، اور اصحاب رسول وہ ہمارے لیے بہت ہی معتبر ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو 1 2 3 4 کسی 5 یا جتنے بھی ممکن ہے کسی کو مختلف حوالوں سے کسی 1 2 پر اعتراض بھی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصحاب رسول جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے ہم ان کو مد نظر نہ رکھیں۔ ہمارے لیے اصحاب رسول کا احترام اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ قرآن نے السابقون کا لفظ کہا ان کے لیے، یا دوسرے الفاظ جو کہے جو پہلے ایمان کی طرف آئے ہیں، اتنی سہمتیں۔ اب بلال حبشی کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کس انداز میں کتنی مشکلات سہ کر وہ بندہ مسلمان ہوا۔ اپنا عمار یاسر کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، ان کے ماں باپ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے کتنے اصحاب ہیں۔ تو اصحاب قابل قدر ہیں۔ پس یہ جو کربلا میں ہوا، علاوہ اس کے کہ امام حسن کی اولاد، امام حسین خود اور ان کی اولاد، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد موجود تھے، یہ صحابی اور صحابیات ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی جیسے حبیب ابن مظاہر، وہ بھی اسی طرح اس زمانے رسول کا صحابی تھا جو کہ اب تک موجود تھے اور اس کربلا کے واقعے میں موجود تھے۔ پس یہ جو ظلم ہوا
اور تاریخ میں درج ہے. اب اس کی تفصیل سب کو پتہ ہے، کون سا مسلمان ہے جس کو پتہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ انسانیت میں یہ چیز درج ہے کہ کربلا میں اس قسم کا واقعہ ہوا جس میں ظلم ہوا اور ایک بہت ہی محدود پیمانے کے انسانوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا اور ان کو پانی تک بھی ان سے روک لیا گیا تھا. اور کتنے دوسرے مظالم بعد میں جو خواتین تھیں اور خصوصاً اہل بیت رسول کا حصہ اور صحابیات رسول کا حصہ جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان کو کس انداز میں شام تک اسیر بنا کر لے جایا گیا. اب یہ ہمارے پاس ایک ظلم کی داستان ہے اور ہم متعہد ہیں مودت رسول خدا اور اس کی اہل بیت پر. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا کریم سے ہم پوچھتے ہیں اللہ ہمیں کچھ بتائیں. آیا ہم یہ ظلم کی داستان سن کر چپ رہ جائیں، آرام سے سو جائیں، کچھ نہ کہیں؟ تیری منشا کیا ہے؟ تو خدا کریم یہاں حب کا لفظ استعمال کر کے حب کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ دھیان رکھیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی افتراق ہے اور کچھ مسلمان یہ اہل بیت کے حوالے سے غم کو، عزاداری کو مناسب سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، اور کچھ مسلمان اس چیز کو نہیں مانتے اور نہیں صحیح سمجھتے. وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دور ہو گئے. نہیں تو لفظ حب کا مطلب کیا ہے؟ لا یحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے. خوب جب ادھر استثناء لگے گی تو استثناء میں بھی کون سا فعل آئے گا؟ حب کا ہی فعل آئے گا. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو برا بھلا کہنا کسی کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں، سوائے وہ جو مظلوم واقع ہوا ہے وہ اگر کرے تو اللہ کو کیا ہے؟ پسند ہے. جب ادھر حب کا فعل لگا ہوا ہے تو استثناء کے بعد والے میں بھی حب کا ہی فعل آئے گا کہ ادھر نہیں ہے پسند، لیکن مظلوم اگر برا بھلا کہے تو وہ خدا کو پسند ہے. پس یہ کہ اظہار نفرت کرنا ظالموں سے اور مظلوموں کے ساتھ اعلان کرنا اپنے آپ کو اور ان سے ہمدردی کا اعلان کرنا، یہ عام انسانوں کے لیے بھی خدا کریم نے جائز قرار دیا ہے. جائے کہ یہ کام اہل بیت رسول کے لیے ہو اور ان مظلوموں کے لیے ہو جو کہ رسول سے وابستہ تھے، چاہے وہ اہل بیت رسول ہوں چاہے اصحاب رسول ہوں جو اس داستان میں مظلوم واقع ہوئے ہیں. اصحاب رسول اچھے خاصے بن جاتے ہیں جو اس میں اس کربلا کے واقعے میں موجود تھے یا اس سے پہلے اسی حکومت کے ظلموں کا شکار ہوئے ہیں. اس حکومت کے ظلموں کا شکار صرف یہ کربلا میں لوگ واقع نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے واقع، اس کے بعد بلکہ واقع حرہ جو کہ مدینہ میں پیش آیا، اور اس کے بعد واقع مکہ جس پر پتھراؤ کیا گیا، منجنیکوں سے پتھراؤ کیا گیا مکہ پر اور کعبہ پر، یہ بھی اسی حکومت شام کے زمانے میں، حکومت شام جو کہ یزید ابن معاویہ کی حکومت تھی جس دور میں، اس زمانے میں یہ ہوا اور اس کے حکم پر ہوا. تو اب آیا ہمیں اس سارے ظلم کی داستان جو کہ کربلا سے شروع ہوئی اور پھر واقع حرہ مدینہ میں اصحاب رسول کو تہہ تیغ کیا گیا، اصحاب رسول کے گھروں کو لوٹا گیا، ان کی خواتین کو لوٹا گیا، ان کی خواتین کے ساتھ برا سلوک کیا گیا. اور وہ کتنے اصحاب رسول تھے؟ سینکڑوں میں تھے جن کو قتل کیا گیا مدینہ میں، اور مکہ کو آگ والے گولوں سے پتھر باران کیا گیا، پتھر برسائے گئے. اس کے بعد کیونکہ وہاں بھی ایک ان کے قول کے مطابق ان کا ایک دشمن موجود تھا، عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ وہاں موجود تھا اور اس نے وہاں حکومت قائم کی ہوئی تھی، جو کہ یزید کی حکومت کو نہیں مانتے تھے.
تو انہوں نے وہاں چڑھائی کی جب انہوں نے حصار باندھا ہوا تھا اور مکے کی طرف ان کی پیش رفت ممکن نہ تھی یزیدی فوج کی، تو انہوں نے باہر سے ہی منجنیقوں کے ذریعے پتھر برسائے اور پتھر کے ساتھ آگ پھیلانے والے مواد جو ہے وہ باندھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ گرتے تھے تو خانہ کعبہ کو بھی آگ لگ گئی تھی اور خانہ کعبہ کے پردے وغیرہ یہ سارے جل گئے تھے، یا اس طرح جیسے کہ تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ سارا کس کے زمانے میں ہوا ہے؟ یزید ابن معاویہ کے زمانے میں ہوا، اس نے یہ کرایا تھا۔ اور اس وقت صرف اہل بیت نہیں، اصحاب رسول کتنے جو ہے اس سارے غلغلے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے، مارے گئے، تو ان کا کون جواب دے گا؟ ان کے بارے میں کون بات کرے گا؟ تو خدا کریم نے اپنا ایک نظام بنایا، ایک ایسی قوم پیدا کی کہ جنہوں نے اس ظلم کے خلاف اظہار نفرت کا بیڑا اٹھایا، اور اس زمانے سے جب سے یہ واقعات ہوئے ہیں، پہل جب تک ان کی حکومت موجود تھی کوئی زیادہ اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ کہیں آس پاس میں، اور جب تھوڑا سی گنجائش پیدا ہوئی تو یہ اظہار نفرت، یہ جو عزاداری سید الشہداء اور خصوصاً محرم میں کی جاتی ہے، اس کا مین مقصد رونا نہیں ہے، مین مقصد ماتم کرنا نہیں ہے، مین مقصد اس ظلم کو برملا کرنا ہے، اس ظلم کو سامنے لانا ہے جو ہوا، نبی کے بعد ہوا، نبی کی آل پر ہوا، نبی کے اصحاب پر یہ ظلم ہوا، تو اس کو برملا کرنا ہے۔ اور یہ حکم خداوندی ہے۔ خدا کریم فرما رہا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی اپنی کلام میں برا بلا کہے کسی کو، سوائے کس کے؟ الا من ظلم، مگر وہ شخص جو مظلوم واقع ہوا ہے، اور مظلوم کی حمایت میں آپ کہہ سکتے ہیں برا بلا۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جلوس عذاب بن گئے ہیں اور عزاداری کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور پھر اس میں ظلم کی داستان بیان کی جاتی ہے، ظالموں کے کرداروں کو بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو نوح کی شکل میں اور دوسری مختلف اشکال میں لے آ کر سڑکوں پہ نکلا جاتا ہے، اور گلیوں میں اور راستوں میں اور چوراہوں میں میدانوں میں۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف رونا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ان ظالموں کے کردار کو سامنے لایا جائے، ان کی جو انہوں نے کیا ہے ان کو سب کے سامنے بیان کیا جائے، اور یہ چیز خدا کی طرف سے اجازت ہے۔ لا یحب اللہ، ہمارا یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے ہٹ کر اس کا کوئی معنی ہے تو آ کر بیان کرے۔ اور یہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یہ سب سے بڑی ایک استدعا ہے خدا کی طرف سے اس قسم کی بات کی اجازت دینا، اور بلکہ اس میں حب کا اظہار کرنا، یہ ہمیں اس طرف لے آتی ہے کہ ہم ظالم کے خلاف نفرت کا اظہار کریں، اور وہ جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے مظلوم کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، جیسے بھی ہو سکتا ہے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اب کچھ اور مسائل اس میں ہیں، مثال کے طور پر آیا اس میں انسان رونے کی اجازت ہے یا نہیں، انسان کا جب نقصان ہو جائے تو رونے کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں، یا یہ ہے کہ آپ اگر کوئی انسان کے ساتھ جذباتی صورتحال آتی ہے تو آیا اس کے لیے پیٹنا، جس کو ماتمداری کہتے ہیں، وہ جائز ہے یا نہیں۔ ہم انشاءاللہ اگلے 2 سیشن میں اس حوالے سے قرآن میں دیکھیں گے، کیونکہ ہماری بات کا محور قرآن ہے۔ قرآن میں دیکھیں گے کہ آیا یہ چیزیں خدا کی طرف سے اس کی کیا حیثیت ہے، خدا نے ان کے بارے میں بات اگر کی ہے، آیا قرآن میں ٹوٹلی بات
رونے کی، نقصان ہونے پر رونے کی بات کی بھی ہے یا نہیں کی ہے، یا ماتم کی، یہ جو اپنے آپ کو پیٹنا ہے، اس کے حوالے سے آیا قرآن میں کوئی اس کا حوالہ موجود ہے؟ خدا کریم کا موقف کیا ہے اس حوالے سے؟ انشاءاللہ ہم قرآن سے ہی دیکھیں گے، تاکہ یہ جو روایت اور حدیث اور یہ جو ہے تاریخ کی بات ہے، ممکن ہے اس میں کسی کو اختلاف ہو، ممکن ہے کسی کو خدشات ہوں، کوئی مانے کوئی نہ مانے، لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو تمام انسان بلکہ تمام مسلمان جو ہے وہ مانتے ہیں، اور مسلمانی ہماری قائم ہی قرآن کی وجہ سے ہے۔ اگر قرآن ہمارے پاس نہ ہو تو ہمارے پاس مسلمان ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ بات اگلی جو ڈیٹیل ہے کہ یہ جو رونا ہوتا ہے عزاداریوں میں، اس کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ آیا قرآن اس کو جائز سمجھتا ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح وہ جو ماتم داری ہے، آیا اپنے آپ کو پیٹنا جسے کہتے ہیں، اس کا بھی کوئی جواز ہے یا نہیں ہے؟ ہم صرف اور صرف قرآن کی لیول پر اس بات کو انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے اگلے سیشن میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔